میں پہلے بھی گل کی تھی اور میں دوبارہ کر رہی ہوں کہ جب پہلگام پہ اٹیک ہوا تھا لٹرلی نو بڈی فرام پاکستان سیلیبریٹڈ اٹ. سب نے یہی کہا انوسینٹ لوگ مرے ہیں اینڈ اٹ از رانگ. بٹ کل جب انڈیا نے انتہائی کاوڈلی طریقے سے رات کے اندھیرے میں ایز یوزول پاکستان کے سویلین ایریاز کے اندر پاکستان کے شہروں کے اندر اٹیک کیا ہے اور بیچارہ ایک 5-6 سال کا بچہ اس کے اندر شہید ہوا ہے تو اس کی تصویریں جگہ جگہ لگا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ واہ جی واہ سی بڑے دہشت گرد مار گرائے نے. مطلب یار کوئی تھوڑی سی شرم یا حیا ہوتی ہے انسان کے اندر. لاسٹ ٹائم تانوں چاہ پیا کے کلیا سی کہ تانوں فرینچ ٹوسٹ بھی نال بنا کے دیتے ہیں. وہ رافائل جن جیٹس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی, اپنا ملینز آف ڈالرز کا نقصان بھی کرا لیا, اپنی آرمی کی چیک پوسٹیں بھی تباہ کرا لیا. اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ پاکستان ایٹ لیسٹ ہیز دا سینس کہ اس نے سویلین ایریاز کو ہٹ نہیں کیا. اگر کر بھی لیتے تو جسٹیفائڈ ہوتے کہ آپ لوگوں نے سیٹلڈ ایریاز کے اندر اٹیک کیا ہے, اور اس کا جواب کوئی اور ہوتا تو وہ سیٹلڈ ایریاز کے اندر ہی آپ کو دیتا. اینڈ اسٹل پیپل فرام پاکستان آر سیئنگ دیٹ دے آر پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ پاکستانی آرمی نے اس طرح کا کوئی اٹیک نہیں کیا اور وہاں پہ کوشش کی ہے کہ سویلین کیجویلٹیز منیمائز ہوں. لیکن میں حیران ہوں کہ یار اتنی نفرت, اتنا وٹریول, اتنی غلاظت کہاں سے لے کے آتے ہیں. ہوں جا کے ملبہ چکو نہ ہو جڑا تاڈے 5-6 جہاز مار گرائے نے تے ڈرون کہ وہ کوئی اسکریپ بنا کے بیچو. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہاں گرے ہیں ہمارے جیٹس, پروف دکھائیں. یہ پروف آپ اپنی گورنمنٹ سے کیوں نہیں مانگتے کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا سویلین ایریاز کے اندر, شہروں کے اندر. ویئر از دا پروف کہ پہلگام ہم نے کرایا. ICJ میں لے جاؤ, ہمیں جہاں مرضی لے جاؤ, ہم تیار ہیں, کراؤ انویسٹیگیشن, پروف لے کے آؤ. اس وقت آپ کو پروف نہیں چاہیے, اس وقت آپ جنگی جنون میں مبتلا ہے کہ جی مارو انہوں نے. اب جب انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز بھی اس کے اوپر رپورٹ کر رہی ہیں کہ ان کے اتنے طیارے بھی مار گرائے ہیں, ان کے ڈرونز بھی گرا دیے, اس کا ملبہ دکھا رہے ہیں آپ کو, تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں, آپ تک کوئی پروف نہیں ہے. جو آپ کا دل چاہے گا وہ آپ کو سچ لگے گا, جو آپ کا دل نہیں چاہے گا وہ جھوٹ ہے. واہ. اچھا پھر اتوں بڑی وہ پریس کانفرنس جڑے کر رہے سے انہوں نے آرمی دے افسر نالے دونوں پاسے عورتیں بٹھائی ہوئی اور ایک مسلمان عورت بھی جان بوجھ کے ٹوکن کے طور پہ بٹھائی ہوئی, اور بڑا اپنی طرف سے پروگریسو فیس سامنے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی آر سچ اے فیمنسٹ نیشن کہ ہماری تو عورتیں فرنٹ پہ آ کے لڑ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھی بم گراتی ہے نا تو دیٹ ڈزنٹ میک اٹ رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ بڑا عورت کارڈ کھیل رہے ہیں, لیکن آپ کے ملک کے اندر وہ بیچاری عورت جو بیوہ ہوئی ہے, جو ودوا ہوئی ہے, جس کا میاں پہلگام اٹیک میں مرا ہے, اس کو کس قسم کی غلیظ سلٹ شیمنگ آپ لوگ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں. اس عورت کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ پلیز مسلمانوں کو اٹیک مت کریں, کشمیریوں کو اٹیک مت کریں, یہ ہماری اسٹیٹ کا سیکورٹی فیلئر ہے, وچ واز ایبسولوٹلی کریکٹ. اور اس بات پہ آپ نے اس کو اتنی ننگی اور غلیظ قسم کا وٹریول اس کے خلاف آپ نے آن لائن چھوڑا ہے, اور یہاں آپ بڑے بن رہے ہیں کہ جی دیکھیں دونوں پاسے ایسی عورتیں بٹھائیاں ہوئی ہیں, واہ جی واہ کیا بات ہے ساری. اور پوری دنیا کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کے ملک میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو عورت ٹورسٹ وہاں پہ جاتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آئندہ تو کوئی نہ جاوے. دلت عورتوں کے ساتھ وہاں پہ آئے دن کیا ہوتا رہتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کرسچنس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سب سے بڑھ کر سکھوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہول ورلڈ نوز اٹ اینڈ اٹ سیز اٹ ایوری سنگل ڈے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کوئی بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ بھی بہت سارے پرابلمس ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ وی اون اٹ, اور ہم اپنی اسٹیٹ سے جواب مانگتے ہیں. ایسے یہ نہیں کہتے کہ جی انڈیا نال لڑائی کر لو, تسی کہندے جی ساڈی خالہ نے سالن بنایا وہ سڑ گیا, چلو جی پاکستان دی غلطی ہے, کسی نے نچ آ گئی اور پاکستان نے کچھ کرایا ہوا, پاکستان تے اٹیک کر دیو. آپ کے ملک میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں بھائی؟ کتنی بڑی آبادی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے, کتنے لوگ ہیں جو ان امپلائڈ ہیں, ایجوکیشن کا کیا حال ہے, ہیلتھ کا کیا حال ہے, پر نہیں تسی کہنا جی اسی پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. گورنمنٹ نے آپ کو پاگل بنایا ہوا ہے کہ آپ ان سے کوئی سوال نہ کریں, آپ کو اس جنگوازم اور اس وار مونگرنگ کی آگ میں جھونک دیا ہے, اور آپ اندھے کانے گونگے بیروں کی طرح اس کے اندر جو ہے نا وہ وگی جا رہے ہیں. تسی بڑا اسرائیل تے غزہ والا پیرل لے کے آتے. میں پہلے بھی کہا ہے بھائی پاکستان غزہ نہیں ہے, اسے کوئی بمبا تے وچ ستو نہیں ٹھنڈے کیتے ہوئے, ہم ریسٹرینٹ سے کام لے رہے ہیں, سمجھداری سے کام لے رہے ہیں. آئی ایم گلیڈ اباؤٹ دیٹ, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اکسائی جاؤ. اوپر سے اس طرح کی باتیں کہ ہیپی دیوالی دیدی, سندور لگا دیا, فلان کر دیا, گھس کے مار دیا. بھائی آپ لوگ کیوں نہیں اس طرح کی غلیظ میسوجنسٹک فلتھ میں سے باہر آ جاتے؟ اسی کہنا سا کہ پاکستان چ بڑا گند ہے, پر تانوں ویکھ کے لگ رہا ہے اسی الحمدللہ بہت بہتر ہاں. ہوتا مینوں ویکھ کے صحیح گل, ایک دور سی ارلی 2000s دے وچ اسی خوش ہونے سا کہ چلو ساڈا ہمسایا ملک ترقی کرے, اگے ود رہے, پروگریسو لوگ ہیں وہاں پہ. ہن جدوں دا مودی آیا, اللہ انہوں خونی تے بادی بواسیر ہونے نے تے تہاڈے بیڑے ہی غرق کر دیتے ہیں. اور جس اسرائیل کے ساتھ آپ ملنے کی کوشش کریں, ڈو یو ایون نو کہ ان کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کیا ہو چکی ہے؟ لٹرلی نو بڈی وانٹس ٹو بی ایسوسیٹڈ ود دیم. جہاں بھی اسرائیلیز جاتے ہیں وہاں پہ دے آر ٹریٹڈ لائک پرایاز. اٹ از لٹرلی ا پرایا اسٹیٹ. پیپل آر تھروئنگ دیم آؤٹ دیئر ہوٹلز, تھروئنگ دیم آؤٹ دیئر ریسٹورینٹس, منہ کے اوپر بےزتی کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تم لوگ ہمارے ملک میں آؤ. اور بہت جلد اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا. کسی انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹ پہ جا کے دیکھ لیں, اس کے نیچے کامنٹس میں دیکھیں, یا تو انڈینز ہوں گے جو وار مونگرنگ کر رہے ہوں گے, انتہائی غلاظت بکھیر رہے ہوں گے کہ پاکستان کو یہ کر دو, مسلمان
मुसलमानों को ये कर दो, या फिर दूसरे मुल्कों के लोग होंगे जो इंडिया और इसराइल को कॉल आउट कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ये दोनों ट्विन्स हैं और दोनों पे लानते डाल रहे होंगे. सो प्लीज रीड द रूम. पीपल हैव स्टार्टेड टू हेट यू जस्ट एज दे हेट इजराइल. अगेन वी डू नॉट वांट अ वॉर. प्लीज स्टॉप इम्पोजिंग इट. ना साढ़े तो थोपना बंद करो. इंडिया ने अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना मुंह भी काला करा लिया, ठीक है ना. 100 गंडे भी खा लेने, 100 छितर भी खा लेने. वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जब दो न्यूक्लियर स्टेट सामने सामने आती है ना, तो इर्द गिर्द के जो हमसाया ममालिक होते हैं वो भी पीछे हो जाते हैं. सो प्लीज स्टॉप दिस मैडनेस. इन्ना सब कुछ होने के बावजूद साड़ी आवाम हजे भी पीस की गल कर रही है, हासे खेड़े च टाल रही है, तो इस गल टलिया ही रहन दो. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई पीपल कि सिवाय चंद एक लोगों को छोड़ के बहुत सारे जो हमारे आम लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें अमन सलामती चाहिए. एंड आई रियली विश कि इंडिया में भी इस तरह के लोग हों जो सामने आए और अपने लोगों को कोई अकल मत दें. जंग कोई नहीं जीतता और दोनों तरफ का नुकसान होता है. सो प्लीज स्टॉप इट.